اذان شیطان کے لیے تازیانہ ہے، چنانچہ اذان کے جو کلمات، مسنون کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو جو خواب میں سکھلائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے بتلایا، اور پھر آپ نے اس کلمات کی تائید کی اور یہ کہا کہ اس کلمے کو بلال حبشی کو سکھلا دو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلا دو، وہ اذان دیں گے کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ چنانچہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ شیطان لعین اس کے سننے کی تاب نہیں رکھتا ہے، اس کو سننے پر اس کو قدرت نہیں ہے۔ جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ بدحواسی کے عالم میں ہوا خارج کرتے ہوئے 36 میل جو تقریباً 66 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، 36 کلومیٹر 36 میل، یہ تقریباً 66 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے، اتنی دور بھاگ کر کے وہ چلے جاتا ہے، جس کی تفصیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 167 پر کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑ سکے، پھر اذان کے بعد واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے اس وقت، اور ختم ہوتے ہی پھر براجمان ہو جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے شیطان اور نمازی پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یعنی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا رہتا ہے نمازی کو، مصلی کو، تاکہ نماز سے ذہن ہٹ جائے، حتیٰ کہ ان وساوس میں پڑھ کر نمازی کو یہی یاد نہیں رہتی ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے۔ اس لیے جو ہے خاص طور پر اس میں توجہ کی ضرورت ہے اور خاص طور پر دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تفصیل جو ہے بخاری شریف کے پہلی جلد صفحہ 85 اور صفحہ 167 پر بھی ہے، اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 167، الترغیب والترہیب پہلی جلد صفحہ 110، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 149 پر اس کو نقل کی گئی ہے، یہ تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔